إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، کامیاب اور سعادت مند انسان وہ ہے جس کے سامنے حق آئے، سچائی آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا علم اس تک پہنچے اور بغیر کسی مخالفت کے وہ اس بات کو قبول کر لے، اللہ کی بات اس کے سامنے آئے، قرآن کی بات اس کے سامنے آئے، اس کو مان لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث اس کے سامنے آئے، اس کو قبول کر لے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ حق کو مان لے، لیکن ناکامی کہاں ہے؟ ناکامی انسان کی اس میں ہے کہ وہ سچائی کو ماننے کی بجائے اس کی مخالفت کرے، اس کے ساتھ اختلاف کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات، حق بات سامنے آنے کے باوجود اس کی مخالفت کرے، اور مخالفت اس درجے کی ہو کہ وہ حجت اور مباحثے اور لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ یہاں سے انسان کی ناکامی اور بربادی شروع ہوتی ہے، بلکہ یہ خود اپنی ذات میں ایک مصیبت، بربادی، ہلاکت اور گمراہی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ جو شخص سچائی لے کر آئے اور وہ شخص جو اس سچائی کو مان لے، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا جانے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب سے، آخرت میں اللہ کی سزا سے، دنیا میں اللہ کے پکڑ سے بچنے والے ہیں۔ بچنا انہی کے لیے مقدر ہے۔ لیکن جو لوگ سچائی کو قبول نہ کریں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گمراہ ہیں، سزا کے حقدار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی بہت ساری صفات احادیث میں بیان کی ہیں، اور مختلف قسم کی برائیاں انسان میں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے بگڑے ہوئے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بگاڑ یہ ہے کہ ایک انسان حق کو قبول کرنے کی بجائے مباحثہ، مجادلہ اور حجت بازی کے مزاج کو رکھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم۔ امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض انسان، مبغوض جس سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے، ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم۔ الالد ضدی، الخصم جھگڑالو۔ سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے ہے، اس میں دو چیزیں حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو چیزوں سے محفوظ رکھے۔ الالد الخصم۔ الالد کس کو کہتے ہیں؟ جو ضدی ہو
اور جو ہمیشہ دوسری جانب اختیار کرتا ہو۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الالد کا لفظ آیا ہے لدید الوادی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے، یہاں بھی پہاڑ وہاں بھی پہاڑ، اور درمیان میں وادی ہوتی ہے۔ یہ درمیان میں جو ہے کبھی ندی ہوتی ہے، کبھی کچھ نہر ہوتی، کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کو چینج کریں آپ۔ تو پہاڑ یعنی دونوں جانبین جو ہوتی ہیں اس کو یعنی وادی کی دو جانبیں ہوتی ہیں، تو اس پر سے لفظ بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے الالد کے؟ آپ اگر ایک بات کہیں وہ دوسری کہتا ہے۔ جیسے مثلاً آپ کہیں کہ آج مسلمانوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، کیا کہ نہیں ماشاءاللہ اتنے سارے اچھے حالات ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ہفتے بعد اسی موضوع پر بات کریں، آپ کہیں کہ الحمدللہ مسلمان آج اس دور میں دین پہ چل سکتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی، تو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ادھر مسائل ہیں، ادھر مسائل ہیں، مسلمان یہاں پریشان ہیں، وہاں پریشان ہیں۔ تو آپ اگر ایک پہلو پہ گفتگو کریں تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ اس کی مخالف جانب استعمال کرے گا، اس کی اختیار کرے گا۔ آپ وادی کے اس کنارے ہوں تو وادی کے اس کنارے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی موافقت کر نہیں سکتا ہے، اس کو مخالفت کرنا ہے اور غالب آنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک بات کریں، اس کا مقابل کوئی بھی آدمی جو اس سے گفتگو کر رہا ہے، اگر وہ ایک بات کرے گا تو اس کو غالب آنے کے لیے دوسری بات کہنا ہے، اس کی مخالفت کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اس کے لیے وہ الگ جانب اختیار کرتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا آدمی اکثر حق کی بجائے باطل، حق کو کبھی باطل بنا دیتا ہے، کبھی باطل کو حق بنا دیتا ہے۔ الالد ایسا آدمی جو ضد میں آ کر ہمیشہ دوسری جانب اختیار کرتا ہو۔ اللہ کو ایسا آدمی پسند ہے۔ اللہ کو ایسا انسان پسند ہے کہ جو صحیح بات کو مان لے چاہے اس کے خلاف۔ اور الخصم کہتے ہیں اس انسان کو جو بڑا جھگڑالو ہو، جس کو حجت کے سارے طریقے آتے ہیں، جو بحث اور مباحثے میں ایکسپرٹ ہو۔ اس کو معلوم ہے کیسے آپ کو پھنسانا ہے، اس کو معلوم ہے کیسے بحث کر کے جیتنا ہے، اس کو معلوم ہے کیسے سامنے والے کو غصہ دلانا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیسے اپنی بات کو الفاظ گھما کے سامنے والے کے ذہن میں اتارنا ہے۔ وہ جانتا ہے جیتنے کے سارے ہتھ کنڈوں کو۔ الخصم جو خصومہ میں بحث اور مباحثے اور حجت بازی میں ماہر ہو، جس کے لیے یہ بالکل ایک ایسی چیز ہو جس میں کوئی نیا پن نہیں، سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں بھائی، سالوں سے بحث کر رہے ہیں، ہم جیتتے ہی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ دیکھیے دین کے لیے کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ایک انسان کو بحث اور مباحثے کے ذریعے سے حق بات کو حق ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اہل باطل سے کبھی اس کی بحث ہوتی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل باطل سے تم جدال کرو اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے، دلائل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک انسان حق کی مخالفت کرنے لگے اور اپنی ذات کے لیے لڑنے والا بنے، ایسا انسان برباد ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ویڈیو آؤٹ پٹ چینج کیجیے آگے۔
تو ایک انسان اگر حق کے لیے بحث و مباحثہ کرتا ہے، اگر اس کے پاس علم ہے، سچائی ہے، اخلاق ہے، اور بھی اوصاف ہے، لیکن کم سے کم یہ 3 تو ہونا چاہیے شروعات کے لیے. اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس سچائی ہونا چاہیے. یوں نہیں کہ جیتنے کے لیے کسی کا بھی نام لے لیا، فلاں امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ صحیح نہیں ہے. امام البخاری نے اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کی ہے، لیکن اپنی طرف سے کیا کہہ دیا، جیتنے کے لیے امام البخاری نے فلاں حدیث کو صحیح کہہ دیا ہے، حالانکہ بخاری میں وہ حدیث نہ ہو، لیکن جیتنے کے لیے آدمی کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. علم اس کے پاس ہونا چاہیے. علم اگر نہیں ہے اس کے پاس اور کسی موضوع پر گفتگو کرے، ظاہر بات ہے کہ بغیر علم کے بات کرے گا تو ایک انسان خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس کے پاس امانت داری ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے. اس کے پاس اخلاق ہو، یہ نہیں کہ بحث مباحثہ کرتے وقت میں گالی گلوچ پر اتر آئے، دوسروں کے ساتھ بدزبانی کرے، ان کا دل توڑنے کی بات کرے، حق بات لوگوں پر لادنے کی کوشش کرے. نہیں، اچھے انداز میں بااخلاق طریقے سے وہ مباحثہ کرے. دیکھیے آپ نے یہ بات کہی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کے خلاف ہے. اگر صحیح ہوتی تو میں مان لیتا. اخلاق سے بات کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان ہر معاملے میں حجت بازی کرنے لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا مزاج اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اسی لیے کہا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ابغض الرجال، ابغض جس سے بغض ہے، اللہ کو نفرت ہے، کون ہے؟ الالد الخصم، ضدی، ہمیشہ دوسری جانب اختیار کرنے والا، اور خصم جھگڑالو، اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر جھگڑا اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو اور حق سے ہو، سب سے زیادہ بری چیز ہے. اسی لیے محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تنقضی الدنیا حتی تکون خصوماتهم فی ربہم، دنیا اس وقت تک کہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اپنے رب کے بارے میں حجت بازی کریں گے. ان کی بحث آپس کی باتوں سے، سیاست سے، کبھی دین میں بھی، شرعی مسائل میں، فقہ سے پہنچتے ان کی حجت بازیاں کہاں تک پہنچ جائیں گی؟ اپنے رب کے بارے میں. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرنے لگیں گے جیسے عام کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس پر حجت کرنے لگیں گے، اس پر حجت کرنے لگیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا پہلو پیدا ہوتا ہے. جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں، اور حدیث آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، تو اب بتاؤ کہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو اللہ عرش پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تب لوگوں نے پوچھا، سلف سے بھی پوچھا، اہل کلام، اہل بدعت اللہ کے بارے میں بھی حجت بازی کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. علماء نے کہا ہاں، ہمارے رب نے کہا ہے کہ رب کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اور رب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے جب رات کا 1/3 حصہ بچتا ہے. وہ بھی خبر صحیح ہے، یہ بھی خبر صحیح ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. دونوں مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں. غالباً سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا اس کا. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بحثیں کرنا جو اللہ کی شان میں نقص پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ مسلمان کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں. حال ہی میں ایک ویڈیو کوئی پڑوس کے ملک میں بحث کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اب اس نے کوئی کتاب اٹھا لیا، کچھ اٹھا لیا اور موبائل اپنا اس کے اوپر کتاب پہ رکھ کے کہا دیکھیے یہ کتاب پہ یہ موبائل ہے، تو کتاب بڑی ہوئی نا، موبائل چھوٹا ہو گیا. تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہوا اور اللہ چھوٹا ہو گیا. ایک انسان اللہ کے بارے میں بولنے سے شرماتا بھی نہیں ہے. بھئی آپ
کیسے اس پر بحث کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ نے بتا دیا، آپ کا کام ہے مانیں اس کو، نہ کہ لڑیں. لہذا اہل کلام علم کلام والے، انہوں نے ہمیشہ سے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. علم کلام کیا ہے؟ علم کلام ہے، اہل کلام کون لوگ ہیں؟ اہل کلام وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں. چھوٹی سی ڈیفینیشن اگر آپ ان کے بارے میں، ان کے مختصر تعارف آپ ان کا پیش کریں تو کیا ہے؟ اہل کلام کون ہیں؟ اہل کلام وہ ہیں جو عقیدے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں. اگر کوئی بات عقل کی بنیاد پر مقبول لگتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اگر کوئی بات عقل کی بنیاد پر ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، عقل کی میزان میں ان کے صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے، قرآن کی بات رد تو نہیں کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد تو نہیں کر سکتے ہیں. تو رد کرنے کا ایک چھوٹا طریقہ بائی پاس کیا ہے؟ اس کی تأویل کر دو. کہتے دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا یہ مطلب اس کا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کا وہ مطلب نہیں ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ان کے کام میں کہی ہیں، تم کو کیسے معلوم پڑا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنے طور پر نمبر ایک وہ کیا کرتے ہیں؟ عقیدے کے لیے عقل کو بنیاد بناتے ہیں، اور دو، اس بنیاد پر جو آیات اور احادیث پوری نہیں اترتی ہیں ان کی عقل کے مطابق، اللہ کے بارے میں ان میں کیا کرتے ہیں؟ تأویل کرتے ہیں. تأویل کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کچھ کا کچھ بیان کرتے ہیں. مثلا علماء نے مثال دی، کیا کہا؟ کہ دیکھو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت والا ہے. رحمت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. کہا کہ رحمت نہیں، اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہے؟ نیکی پر اجر دینا یا اجر کا ارادہ کرنا. حالانکہ انعام دینا، احسان کرنا یہ اللہ کی رحمت کے نتائج میں سے ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ایک صفت ہے. اللہ کی رحمت بھی اپنی جگہ ایک صفت ہے، اور اللہ کا انعام ایک اور آگے کی چیز ہے. لیکن اہل کلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے باب میں اپنی عقل سے باتیں کرتے ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے آج بہت سارے مدارس میں علم کلام پڑھایا جاتا ہے، علم کلام پڑھایا جاتا ہے. ماتریدیہ یا اشعریہ جو ہیں یہ علم کلام خود پڑھاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کئی عقیدے اخذ کرتے ہیں. اہل کلام میں سر فہرست اگر آپ دیکھیں معتزلہ آپ کو ملیں گے. معتزلہ اہل کلام تھے، علم کلام ان کے پاس تھا، اور عقل کو انہوں نے خود مستقل ایک دلیل مانا. عقل ان کے نزدیک ایک حجت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت حجت ہے، دلیل ہے، عقل بھی ان کے نزدیک دلیل ہے. اسی لیے آج کے دور میں بعض لوگوں نے جو باتیں کہی کہ جو آدمی جس تک قرآن و سنت نہ پہنچے اس کی عقل کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے خلاف حجت قائم ہوگی، یہ کس کا قول ہے؟ عقل کوئی دلیل نہیں ہے، عقل دلیل کے سمجھنے کا ذریعہ ہے. تو دلیل کتاب و سنت ہے، وحی ہے، وحی کی بنیاد پر حجت قائم ہوتی ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں. یاد رکھیں اس کو. تو ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا تنقضی الدنیا حتی تکون خصوماتهم فی ربہم. دنیا ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ نوبت یہاں تک نہ آ جائے کہ لوگوں کے جو جھگڑے ہیں، جائیداد، دنیا کے معاملات، رشتہ داریاں وغیرہ، وہ جھگڑے تو ہوتے ہیں، لڑتے 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 لوگوں کے جو جھگڑے اور حجتیں ہیں کہاں تک پہنچ جائیں گی؟ اللہ کے بارے میں بیٹھ کے حجتیں کریں گے گویا کہ کسی عام انسان کے بارے میں حجت کر رہے ہیں. وہ اللہ کے بارے میں حجت کریں گے، ڈریں گے نہیں. علم کلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں عقل کی بنیاد پر حجت کرنے کا نام ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟
جو قرآن و سنت میں آ گیا اور جس کا اعتقاد صحابہ رکھتے تھے، سلف رکھتے تھے، اس کو مان لیا جائے، اس پہ بحث نہ کی جائے۔ یونس بن عبد الاعلی کہتے ہیں سمعت الشافعی یقول، میں نے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا، لَأَن يُبْتَلَ الْمَرْءُ بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَى الشِّرْكَ بِهِ خَيْرٌ مِّنَ النَّظَرِ فِي الْكَلَامِ فَإِنِّي وَاللَّهِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُهُ قَطْ۔ حلۃ الاولیاء میں اور جامع بیان العلم میں حافظ ابو نعیم اور اسی طرح سے ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک انسان برے سے برے گناہ میں مبتلا ہو جائے شرک کے علاوہ، کیونکہ شرک کی تو مغفرت نہیں ہے، شراب، جوا، زنا، چوری، نجال غیبت اور بہت سی برائیاں ہیں، بدتر سے بدتر گناہ میں آدمی مبتلا ہو جائے، لت پت ہو جائے، شرک سے کم تر، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک انسان خیر من النظر فی الکلام، اس سے بہتر ہے کہ یعنی ایک آدمی گناہ کرے، لیکن اس سے زیادہ سنگین کیا ہے؟ زیادہ سنگین یہ ہے کہ ایک انسان علم کلام میں مشغول ہو جائے، علم کلام میں پڑھنا شروع کر دیں، اس کی بحثوں میں نظر ڈالنا شروع کریں، من النظر فی الکلام، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں حجت بازی کرنے لگے ہیں اور ایسی کتابیں پڑھنے لگے ہیں، کیسی بحثیں کرتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے کا مطلب ہر جگہ نہیں، پھر یعنی اللہ محدود ہو گیا نعوذ باللہ، تو کائنات اللہ صرف اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، دائیں نہیں، بائیں نہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں ہے، خالی اوپر ہے کا مطلب لمیٹڈ ہو گیا اللہ، اور پھر دنیا بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا، کائنات بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا۔ اب عقل چلا رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کو سمجھنے کے لیے، ہے اتنی بڑی عقل کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک اور احاطہ آدمی کرے۔ ایک آدمی واقعی، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں سے کسی چیز کا آدمی احاطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ علم نہ دے۔ یہ بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں احاطہ کر لے گا، اللہ کے بارے میں سب کچھ جان لے گا؟ نہیں، جتنا اللہ نے ہم کو اپنے بارے میں بتایا ہے اتنا ہم جانتے ہیں۔ اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے، جتنا اللہ نے بتایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں جاننے والے سے پوچھ۔ کون جانتا ہے رحمان کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو معلوم ہے اللہ کیسا ہے؟ جتنا بتایا ہمارے نبی نے اتنا ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ایک آدمی بدتر سے بدتر گناہ میں، شرک سے کم گناہ میں لت پت ہو جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی علم کلام میں بزی ہو۔ کہتے ہیں فَإِنِّي وَاللَّهِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُهُ قَطْ، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اہل کلام کی ایسی باتیں میرے سامنے آئیں کہ میرے گمان میں بھی، وہم و گمان میں کبھی ایسی بات نہیں آئی تھی، ایسی بحثیں وہ لوگ کرتے اللہ کے بارے میں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو جگہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پھر جب جگہ نہیں تھی، ایک وقت تھا جگہ نہیں تھی نا، اللہ ہر جگہ ہے بولنے والے ذرا غور کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تم کہتے ہو اوپر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ ہر جگہ کا مطلب بہت بڑا، اللہ اوپر کا مطلب چھوٹا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے سلف کا عقیدہ صحیح ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ غور کریں جگہ لمیٹڈ ہے کہ نہیں، اور جگہ ہمیشہ سے تھی اللہ نے پیدا کی،
تو پھر جب جگہ نہیں تھی اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جب اللہ ہر جگہ ہے تو جگہ تو نہیں تھی، تو پھر اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ تھا۔ جب کوئی جگہ نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، نہ آسمان تھے۔ دیکھیے اللہ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا بہت اعلیٰ ہے۔ یہ نادان لوگ جو ہر جگہ کہتے ہیں اللہ کو، ان کو نہیں معلوم ہے ابھی۔ جب کوئی جگہ نہیں تھی اللہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان پیدا کی، اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ نے جگہ پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ تھا، کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو تھا اور جگہ نہیں تھی۔ اس نے جگہ کو پیدا کیا، اس نے عرش کو پیدا کیا، وہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ عرش سے اوپر ہے۔ ساری جگہیں جب ختم ہو جاتی ہیں، کوئی جگہ نہیں، جگہوں سے سب سے اعلیٰ اور اوپر وہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سجدے میں جاتے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ اونچا ہے، اس کے لیے زوال نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ علو ہے۔ انسان کا دل بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے دعا میں، اوپر کہ نیچے؟ دعا مانگتے ہوئے دل کہاں متوجہ ہوتا ہے؟ اوپر کہ نیچے؟ فطرت میں انسان کی۔ حتیٰ کہ بعض غیر مسلم بھی، آپ دیکھیے غیر مسلم بھی جب مجبور ہو جاتے ہیں تو اوپر کی طرف متوجہ کہ کچھ تو مدد کر، میرے مسئلے کو حل کر۔ وہ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اوپر ہوتی، فطرت میں انسان کے اللہ نے رکھا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، آسمان میں آپ کے چہرے کا پلٹنا ہم نے دیکھ لیا۔ کیوں دیکھ رہے ہیں اوپر؟ فطرت میں انسان کی ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری جگہوں سے کیا ہے؟ اوپر ہے۔ ہم اوپر کے لیے کہتے ہیں، اللہ کی حد بندی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی علو کے لیے۔ وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اہل کلام جو بحثیں کرتے ہیں، وہ جب میں نے دیکھا، میں ایسی کوئی چیز اس سے بدتر میرے سامنے کبھی نہیں آئی۔ ما ظننتہ قط، میرے گمان وہم و گمان میں بھی اللہ کے بارے میں ایسی نئی باتیں آئیں۔ یہ لوگ انہی میں اپنے رات دن گزارتے ہیں، ایسی ایسی بحثیں اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں بحث بازی کریں نہیں، جتنا اللہ نے بتایا، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتلایا اس کو مان لیں۔ ہمارے لیے یہی نجات کا راستہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لقد جلست انا واخی مجلسا ما احب ان لی به حمر النعم۔ میں اور میرے بھائی، ہم کو ایک ایسی مجلس نصیب ہوئی کہ اس کے بدلے اگر ہم کو سرخ اونٹ بھی ملے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ایک بہت عمدہ مجلس ہم کو ملی، دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہم کو ملا، اگر اس کے بدلے عرب کے مشہور اور مہنگے اونٹ بھی ہم کو دیے جائیں ہم نہیں لیں گے۔ وہ مجلس ہمارے لیے یہ دیکھیے جذبہ ہے صحابہ کا کہ دینی مجلس کی قیمت دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ ہے۔ جس انسان کو دینی مجلس میں آنے کی توفیق ملی اس انسان کو بہت بڑی نعمت ملی، لہذا دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا کہ اس کے بدلے اگر ہم کو سرخ اونٹ بھی دیے جائیں قبول نہیں کریں گے۔ اقبلت انا واخی، میں اور میرا بھائی آئے، وَإِذَا مَشِيقَةٌ مِّن صَحَابَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ میں بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں سے عمر دراز لوگ بیٹھے ہیں۔ جلوس عند باب من ابوابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کسی دروازے کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے کئی بیویوں کے گھر تھے، تو کسی گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فَكَرِهْنَا أَن نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، اب صحابہ کو ہٹا کے ان کے بیچ میں جا کے ہم بیٹھیں، جو لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو اچھا نہیں لگا۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ ایک انسان، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہٹو کہہ کے ان کے بیچ میں بیٹھے، یہ مجلس کے
ادب کے خلاف ہے۔ جہاں خالی جگہ ملے آپ بھی وہاں بیٹھ جائیں۔ کہتے ہیں فَكَرِهْنَا أَن نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً، کہتے ہیں ہم ایک کنارہ جہاں ہم کو جگہ مل گئی مجلس کے ختم پہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایک ناحیے میں ایک جگہ ہم جا کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں اِذ ذَكَرُوا آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، ایک آیت کسی نے پڑھی، فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، ایک آیت کسی نے پڑھی تو اس آیت پر ان میں چرچا شروع ہوئی اور بڑھتے بڑھتے بات جھگڑے تک پہنچ گئی ہے۔ بڑھتے بڑھتے بات آپس میں گویا کہ ایک حجت کا ماحول بن گیا، کوئی یہ بول رہا ہے تو کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے۔ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، یہاں تک کہ بحث اتنی گرم ہو گئی کہ ان کی آوازیں ایک دوسرے کے اوپر بلند ہونے لگی، اونچی آوازیں ہو گئی۔ جب جھگڑا ہوتا ہے آپس میں ہر آدمی کیا کرتا ہے، اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اور اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے، آوازیں اونچی ہوتی ہیں۔ کہاں ہو رہا ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، جب حال یہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے ہیں، لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ مغضبا، غصے میں آپ تھے، غصے میں آپ کمرے سے باہر نکلے۔ جب آواز اونچی ہو گئی، لڑنے لگے، آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے غصے میں، اور آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قد احمر وجهه، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لال چہرہ ہو گیا غصے سے آپ کا۔ کب ہوتا ہے آدمی کا چہرہ لال؟ کب ہوتا ہے؟ ایک دم خوبصورت انسان ہو، گورا آدمی ہو، اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے غصے سے۔ قد احمر وجهه یرمیہم بالتراب، آپ نے مٹی اٹھا کے ماری ان کے اوپر، یرمیہم بالتراب، غصے میں آ کے کیا کیا آپ نے؟ مٹی آپ نے ایسی ماری۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مٹی اٹھا کے ان پر ڈالی۔ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ، ٹھہر جاؤ لوگو، ٹھہر جاؤ، ذرا صبر، کیا کر رہے ہو؟ مَهْلًا، ذرا رکو، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے امتیں اسی چیز کی وجہ سے ہلاک کی گئیں، تم سے پہلی امتیں اسی آپس کے لڑنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ باختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے، وضربہم الکتب بعضها ببعض، اور اللہ کی کتابوں میں سے ایک بات کو دوسری بات سے ٹکرانے کی وجہ سے، ادھر سے ایک بات لی ادھر سے ایک بات لی، آپس میں اس کو بنیاد بنا کر لڑنا شروع کر دیا، اللہ کی آیتوں کو آپس میں ٹکرانے لگے، نبیوں کے ساتھ اختلاف، اللہ کی باتوں کو آپس میں ٹکرانا اور آپس میں حجت کرنا، ادھر سے یہ آیت پیش کر رہا ہے، ادھر سے وہ آیت پیش کر رہا ہے، یہ صحیح کہ یہ صحیح، دونوں باتیں اللہ کی ہیں بھائی، آپس میں لڑنے لگے، اللہ کی آیتیں آپس میں لڑوانے لگے، ٹکرانے لگے ان کو۔ کہا کہ اسی سے امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ کہا کہ ان القرآن لم ينزل یکذب بعضه بعضا، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو جھٹلائے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کا انکاری ہو، اس کو جھٹلانے والا ہو، بلکہ بل یصدق بعضه بعضا، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، آپ اگر قرآن کی ایک بات بیان کریں، دوسری بات آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، گویا کہ اس کے مخالف بات ہے، نہیں، قرآن کی ہر بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں۔ کہا فما، اب دیکھیے نصیحت کیا کی آپ نے، اور اس کو آپ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتیں کی جو اس دور کے تمام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں اور ہر دور کے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فما عرفتم منہ فاعملوا بہ، قرآن کی اور سنت کی جو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کی جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اس کے مطابق عمل کرو۔ پہلی نصیحت، جو بات سمجھ میں آئے اس پہ کیا کرو؟ عمل۔
یعنی پہلی مصیبت کیا ہے لوگوں کی؟ بحث 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 بحث. کس لیے؟ بحث کے لیے. رات بھر بحث، 2 بجے تک بحث، کام چھوڑ کے بحث، نماز چھوڑ کے بحث، ہاں سب کچھ چھوڑ کے بحث. کاہے کے لیے بھائی؟ بحث کے لیے. کیوں؟ بہت مزہ آتا ہے اس میں، مزہ آتا ہے. ایک بھی دن اگر بحث کے بغیر چلا گیا تو ذرا ایسا لگتا ہے کہ آج زندگی سے اچار چھین لیا گیا، مٹھائی چھین لی گئی، لذت زندگی میں نہیں. کوئی تو ملے جو چھیڑے کہ ہم اس کو نہ چھوڑیں، کوئی تو ملے. آج یہ ہماری عادت بن چکی ہے. ہم حجت بازی کو عمل کا بدل بنا چکے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، فَاعْمَلُوا بِهِ. جتنی باتیں ہم جانتے اس پہ عمل کرتے. کتنا عمل کرتے ہیں؟ غور کریں. ہماری نگاہ لڑنے پر زیادہ ہے، جیتنے پر زیادہ ہے، یا ہماری نگاہ عمل کرنے پر ہے؟ آپ نے فرمایا فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ. جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اس پر کیا کرو؟ عمل کرو. اور نمبر 2 وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ. اور جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، تمہیں معلوم نہ ہو، تو اس بات کو اس کے جانکار کے پاس پیش کرو، یا اس بات کو عالم کے سامنے پیش کرو. یا یہ کرو آپس میں ہی لڑو. آج ہمارا طریقہ کیا ہو گیا ہے؟ بتا یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. اب دونوں بھی کیا ہیں؟ انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ کے. دونوں کو دین سے اتنی دلچسپی نہیں جتنا لڑنے اور جیتنے سے. واللہ ٹھیک ہے کوئی آدمی اللہ کے لیے بھی بحث کرتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن اچھا خاصا طبقہ یہی کرتا ہے کہ اس کو جیتنے کا شوق زیادہ ہے دین کے غلبے کے مقابلے میں. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ مان لیجئے ایک آدمی حق والا دوسرے سے باطل والے سے بحث کر رہا ہے اور حق والا غالب آیا، اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی میں جب غالب آؤں تو ہوتی ہے. اس بات کی علامت ہے کہ تو اپنی ذات کے چمکانے کا زیادہ شوقین ہے. کہ اگر کوئی حق والا جیتنے لگے بحث میں تو تو بیچ میں آ کے اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے. کیوں؟ کریڈٹ مجھ کو ملے. اس بات کی علامت ہے کہ تو اللہ کے لیے لڑنے والوں میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے لیے لڑنے والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تجھ کو کریڈٹ ملے، بجائے اس کے کہ تو حق والا جو اہل حق میں سے ہے اور اہل باطل سے حجت کر رہا ہے اور غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے حق کے لیے، تو اس کا تعاون کرنے کی بجائے اس کو پیچھے کر کے تو آگے آنا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ تجھ کو کریڈٹ ملے. تیرا نفس چاہتا ہے کہ تیرا نام ہو. بہت سے لوگ تو یہ مرض جان بھی نہیں پاتے ہیں، سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. تو کہا کہ فَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ. جو تمہاری سمجھ میں آ گیا عمل کرو. سمجھنے کے بعد کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بڑبڑاہٹ، حجت بازی. سمجھنے کے بعد کا دوسرا مرحلہ عمل. اور جو نہیں سمجھ میں آیا کیا کرو؟ دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، حجت ہو رہی ہے. بعض اوقات اہل حق میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، لیکن کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا. تجارت کا مسئلہ ہے، یہ بزنس حلال ہے کہ حرام، فلانا کمپنی صحیح کہ غلط. اب دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حجت کر رہے ہیں اس کے اوپر. بولا صحیح ہے، بولا غلط ہے. دونوں بھی اہل علم میں سے نہیں. طریقہ کیا تھا؟ کسی معتبر علم والے کو فون کرتے اور اس سے پوچھتے کہ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے بتائیے.
وہ جواب دیتا، یہ اس کو تسلیم کر لیتے۔ آسان، شارٹ کٹ، کم ٹائم میں جس کا نتیجہ آئے اور زیادہ اس نتیجے کے صحیح ہونے کا امکان ہے، یہ تھا۔ لیکن علماء کو فون کریں گے تو مزہ کہاں آئے گا بحث میں؟ بھائی جیتنے کا مزہ کہاں؟ تو بھی چھوٹا میں بھی چھوٹا، عالم بڑا، ایسا ہو جاتا نا اس پہ۔ تو لڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ تو بڑا کہ میں بڑا؟ یہ جو مصیبت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ، جو تم کو نہیں معلوم ہے اس بات کو اس چیز کے جانکار کی طرف لوٹا دو۔ جاننے والے کو پوچھو اور جیسا وہ بتائے اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع اہل الفقہ والآثار من جمیع الامصار، اہل فقہ اور اہل اثر دونوں کا اس پر اجماع ہے۔ من جمیع الامصار، سارے علاقوں والے، دنیا بھر کے علماء، چاہے وہ حدیث کے میدان کے ماہرین ہوں چاہے وہ فقہ کے میدان کے ماہرین ہوں، ان دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان اہل الکلام اہل بدع و زیغ، اہل کلام کو آپ جان رہے کون؟ جو عقل کی بنیاد پر عقیدہ اختیار کرتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر دلائل کا بھی تحریف اس کی کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے بعض اوقات۔ یہ اہل کلام ہے جن کے نزدیک عقل ہی اصل ہے۔ کہتے ہیں کہ ان اہل الکلام اہل بدع و زیغ، اہل کلام کیا ہیں؟ اہل بدعت ہیں اور گمراہ لوگ ہیں۔ زاغہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا جانا، تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اہل کلام کون ہیں؟ اہل بدعت ہیں، جو اللہ کے بارے میں عقل کی بنیاد پر بحثیں کریں، یہ اہل بدعت ہیں۔ اور اہل زیغ یہ سیدھے راستے سے منحرف لوگ ہیں، ٹیڑھے جا رہے، سیدھے نہیں جا رہی ہیں۔ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے۔ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، کہتے ہیں سارے علماء کے نزدیک ان کو فقہاء کی فہرست میں، ان کے طبقے میں رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ان کا شمار فقہاء کے طبقے میں نہیں ہے۔ فقہاء کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ کی جمع۔ فقیہ وہ جس کو دین کی گہری سمجھ ہو۔ تو یہ خالی عقل والے ہیں، ایسی عقل نہیں ہے جو دلیل کی بنیاد پر۔ عقلیں دو ہیں، ایک وہ عقل ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو، اور دوسری عقل وہ ہے جو قرآن و سنت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرے۔ تو اہل کلام کون ہیں؟ جو قرآن و سنت کے دلائل کو اپنی عقل کے تابع کریں، اور فقہا کون ہیں؟ جو قرآن و سنت کے دلائل کے تابع اپنی عقل کو کریں۔ یہ فرق یاد رکھیے۔ تو کہتے ہیں کہ ولا يعدون عند الجميع فی طبقات الفقہاء، یہ فقہا کے طبقے میں شمار ہونے لائق نہیں، اور سب کا یہی کہنا ہے عند الجميع۔ وانما العلماء اہل الاثر والتفقه فیہ، کہتے ہیں کہ واقعی علماء کون ہیں؟ وہ ہیں جو اہل الاثر ہیں، جو قال اللہ، قال رسول اللہ، قال الصحابہ، جن کا شعار ہے، جو آثار کی پیروی کرتے ہیں۔ اثر کے معنی ہے جو چیز دلیل سے ثابت ہو، اور اس کی جمع ہے آثار۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کون ہیں؟ اہل الاثر ہیں، اور والتفقه فیہ، جو ان آثار میں غور کرتے ہیں، اپنے غور و فکر کو دلیلوں کے ماتحت اور تابع رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالْإِتْقَانِ وَالْمَيْزِ وَالْفَهْمِ، اور ان کے مختلف درجات ہیں۔ وہ فضیلت ان کی ہے کس اعتبار سے؟ بالاتقان، ان آثار میں پختگی کے ذریعے سے، وہ متون کو یاد کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی عقل سے کچھ بھی حدیثیں گھڑ کے پیش نہیں کرتے ہیں، بلکہ جتنی روایات ہیں لفظ لفظ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اتقان ان کے پاس ہے۔ والمیز والفہم، اور ایک دوسرے سے درجے میں بڑھے ہوئے ہیں اور فہم میں ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اہل علم ہے۔ تو بنیادی بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ عقل کی بنیاد پر عقیدہ اختیار کرنے والے منحرف ہیں، ہدایت یافتہ لوگ
نہیں ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو دلیل سامنے آتے ہی ان کی زبان چپ ہو جائے۔ شریف آدمی کون ہے؟ قرآن و سنت کی بات آئی، بہت بحث کر رہا تھا، لیکن اس کے سامنے قرآن کی بات پیش کی گئی، حدیث کی بات پیش کی گئی، اس نے کہا بس میری گاڑی پیچھے، میری بات پیچھے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، اب بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے کسی کی بات نہیں۔ لیکن اہل الرائے، اہل الکلام کون ہے؟ لیکن ایسا بھی تو ہے نا، پھر وہ رکے گا نہیں۔ اس کو آپ یہ دروازہ بند کیجئے، چوہا کیسا کرتا ہے دیکھیے، ادھر بند کیجئے، یہاں سے جائے گا، اس کو جانا ہی ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ حق آنے کے بعد وہ اپنے انحراف سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے راستہ نکالتا ہے۔ یاد رکھیں، عقل کو قرآن و سنت کے تابع کرنا شرافت ہے، اور عقل کے تابع قرآن و سنت کو کرنا یہ جہالت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے، یہ بربادی کی بنیاد ہے۔ تو یہ جو قول میں نے ذکر کیا ہے، یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر کا قول موجود ہے۔ امام شافعی نے اس کے بارے میں کتنی سخت بات کہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکمی فی اہل الکلام، اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ کیا ہے؟ حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے حاکم۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ تو فیصلہ کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام، اہل کلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے، ان یضربوا بالجرید، چھڑی سے ان کی پٹائی کی جائے، ان کی کیا کی جائے؟ پٹائی۔ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْعَشَائِرِ وَالْقَبَائِلِ، انہیں گھمایا جائے لوگوں کے درمیان، قبیلوں میں، بستیوں میں ان کو گھمایا جائے، اور کہا جائے هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَخَذَ فِي الْكَلَامِ، یہ سزا ہے اس آدمی کی، یہ بدلہ ہے اس آدمی کا جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے علم کلام کی بحثوں میں مبتلا ہو جائے، اس کی پٹائی کی جائے، اور اس کو سوار کر کے یا اس کو پیدل گھمایا جائے بستیوں میں، اور بتایا جائے کہ دیکھو یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے عقل کی بنیاد پر بحثیں اللہ کے بارے میں اور اللہ کے کلام کے بارے میں، رسول کے کلام کے بارے میں کرنے لگے ہیں۔ تو یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے، جامع بیان العلم میں یہ ابن عبد البر نے ذکر کیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں، المراء یفسد صداقت القدیمہ، آپس میں مسئلے مسائل میں بحث مباحثہ کرنا، جھگڑنا، کہتے ہیں المراء یفسد الصداقت القدیمہ، آپس میں حجت بازی کرنا یہ پرانی دوستی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ سالوں سال کی دوستی ہوتی لوگوں میں، کسی ایک مسئلے پہ بحث شروع ہو گئی، بحث بڑھتے 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 نہ یہ اس کی مان رہا ہے نہ وہ اس کی مان رہا ہے، نہ عالم کو فون کر رہا، لڑتے لڑتے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ایک کہہ دیتا جاہل ہے، عقل بھی نہیں، تجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بول رہا، گدھے کو سمجھاتا سمجھ میں آ جاتا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھ کو گدھا کہا تو نے، جاہل کہا تو نے، ہاتھ پائی تک نوبت آ جاتی ہے، آج کے بعد مجھ سے بات نہیں کرنا، اور دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات معمولی مسئلے سے شروع ہوتی ہے، ایک حدیث سنا تو نے، یہ فلاں مسئلہ سنا تو نے، ایک نیا مسئلہ آیا، کبھی سیاسی مسائل پر، کبھی دینی معاملات میں، کبھی کسی اور معاملے میں بات چھڑی، اس کی رائے الگ ہوئی، اس کی رائے الگ ہوئی، بات بڑھتے 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 حجت تک پہنچی، حجت بڑھتے بڑھتے جھگڑا بن گیا، اور جھگڑا بننے کے بعد آپس کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی، سالوں کی دوستی دشمنی۔ کہتے ہیں المراء یفسد الصداقت القدیمہ، کتنی پیاری بات کہی ہے، پرانی دوستی بھی حجت بازی سے ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَحُلُّ الْعُقْدَةَ الْوَثِيقَةَ، ایک دم گہری گرہ جوڑ ہوتا ہے اس کو کھول دیتا ہے، گانٹھ کو کیا کر دیتی ہے، آپس کی حجت بازی اس گانٹھ کو، دوستی کو اور تعلقات کو ختم کر دیتی ہے۔ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَن تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ،
حجت بازی میں کم سے کم کیا برائی ہے؟ ایک دوسرے پر غالب آنے کی چاہت ہے نا. کوئی آدمی حجت کر اور بول رہا ہے میں غالب آنے کے لیے نہیں کر رہا. کرتا کوئی ایسا؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ میری بات غالب آئے, میری بات صحیح نکلے. بلکہ بات تو سن میری بات, پہلے بولنے بھی نہیں دیتا اس کو. اکثر آدمی جو اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے وہ دوسروں کو بولنے نہیں دیتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. جو آدمی حق ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع دیتا ہے, لیکن جو منوانے کا شوقین ہوتا ہے وہ بولنے نہیں دیتا کسی کو. یاد رکھیے اس بات کو. لہذا کہتے ہیں وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَن تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ, کم سے کم برائی اس کی ہے کہ ایک انسان غالب آنے کی کوشش کرے دوسروں کے اوپر. اور کہتے ہیں وَالْمُغَالَبَةُ أَمْتَنُ أَسْبَابِ الْقَطِيعَةِ, اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی چاہت یہ سب سے زیادہ شدید سبب ہے قطع تعلق کا. سامنے والے کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ میرے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا ہوگا؟ آپ کا دوست بنے گا؟ وہ دوست نہیں بنتا ہے. تعلقات ٹوٹ جاتے. کیوں؟ یہ جیتنا چاہ رہا, مجھ کو ہرانا چاہ رہا, مجھ کو ذلیل کرنا چاہ رہا, عزت پانا چاہ رہا, مجھ کو بیوقوف ثابت کرنا چاہ رہا, اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا چاہ رہا, مجھ کو باطل ثابت کرنا چاہ رہا, اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا چاہ رہا. کیا یہ آدمی آپ سے خوش ہوگا؟ نہیں. تعلقات ختم ہو جاتے اس وجہ سے. قطیعہ, قطع ہو جاتا ہے, کٹ. لہذا یہ بہت ہی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آدمی اگر مجبور ہو جائیں حجت بحث کے لیے تب بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑے. اخلاق کا دامن اصول کے ساتھ. دیکھو بھائی میری یہ بات ہے, سامنے والا کہہ رہا میں نہیں مانوں گا تمہاری بات, تمہاری مرضی, میرا کام بتانا ہے. تم مانو تمہاری بھلائی ہے, تم نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے, میں نہیں چاہتا نقصان ہو. نہیں مانوں گا میں, بحث کرو, بحث کرو. میرے پاس جتنا علم تھا میں نے بتایا, اب اس سے زیادہ میری طاقت نہیں, تم علماء سے پوچھ. کتنا خراب لگتا ہے ایسے بولنے. جب کسٹمر جا رہا, ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دکان سے کسٹمر جا رہا, میرا لاس ہو رہا کچھ تو. ہاں ادھر اگر ہم سے کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے اس مسئلے میں علماء سے, ارے کہاں جا رہا علماء کے پاس, ادھر آ, میں بولتا ہوں نا تجھ کو. اس بات کی علامت ہے کہ ہم جیتنا چاہتے ہیں. ایک آدمی, سلف کا طریقہ کیا تھا, ایک آدمی ان کے پاس آیا, پوچھتا, وہ کہتے تجھ کو بتاؤں زیادہ بہتر جواب کون دے گا؟ فلاں کے پاس جا, وہ زیادہ اچھا جواب دیں گے. فلاں عالم صاحب کے پاس جا. حالانکہ ان کو بھی معلوم ہوتا تھا, لیکن یہ سمجھتے تھے ہم سے بہتر جواب دینے والا فلانا ہے, ان سے پوچھو. کیوں؟ میں جواب دے کے اگر غلطی ہو گئی پھنس جاؤں گا, نقصان ہوگا. کیوں جواب دوں بھائی؟ اس سے اچھا جواب فلانا دے گا, زیادہ اچھا جواب دے گا. اور یہ ادب ہے جو کہ آج اس دور میں ہم چھوڑ چکے ہیں. اس دور میں ہم چھوڑ چکے ہیں. عالم کی موجودگی میں بھی آپ دیکھیں اکثر مجالس میں آپ کو دیکھنے ملے گا, اور بہت زبردست سین ہوتا ہے. وہ ایک بڑا عالم بیٹھا ہے, ایک عام آدمی آیا, بڑے عالم سے ایک سوال پوچھتا ہے, اس کا جواب کیا ہے حضرت؟ مولانا صاحب, شیخ صاحب, فلانے, مفتی صاحب. بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی کوئی ہوتا ہے, وہ اتنا علم والا نہیں ہوتا ہے, 2-4 ہاں 19-20 چیزیں معلوم ہوتی ہے اس کو. عالم کے بولنے سے پہلے ہی وہ جواب دیتا اس کو. کیا ضرورت تھی اس کی؟ سوچئے کیا ضرورت تھی اس کی. اس میں اپنے علم کا اظہار کا شوق ہے, میرے کو معلوم ہے. عالم سے پہلے جم کر کے جواب دینا اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ ایسی مجالس میں سکوت بہتر ہے, اور آدمی انتظار کرے اہل علم کے بولنے کا. وہ لیٹ بھی بولے تو صحیح بولیں گے, تو جلدی بھی بولا تو غلط بولے گا. التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. سوچ سمجھ کے ادب اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا اللہ کی طرف سے ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. بعض اوقات مجلس علماء کی بیٹھے, عالم بیٹھا ہے, کسی نے سوال پوچھا, عالم سوچ رہا ہے, وہ عالم ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ سوچ رہا ہے اس کا کیا جواب دوں. اب جو بیچ میں نیم حکیم بیٹھا ہوا ہے, خطرے جان, وہ کیا سوچ رہا, شاید ان کو نہیں آ رہا جواب دینے.
اور یہ سوچ رہے ہیں پروسیسنگ ان کا سلو ہے، میرے پاس آلریڈی جواب ہے چونکہ میں نے فلانے عالم صاحب کا جواب سنا ہے، حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے جواب سنا ہے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ فلانا جواب اس کے کیس میں فٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا کیس الگ ہے، وہ الگ ہے، فلانے فتوے سے یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ان کے پاس 10-15 الگ کیسز ہیں، اس کے کیس کو کہاں فٹ ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک ہی کیس ہے، اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، ہتھوڑی، اسکرو ہتھوڑی، کیل ہتھوڑی، ہاں اس کے پاس ایک ہی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک جواب سب پہ فٹ ہوتا ہے، لہٰذا عالم سوچ رہا ہے اور اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ پہلے جواب دیتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو نفس ظہور، اس کو یاد رکھیے، نفس ظہور چاہتا ہے، میں ظاہر ہوں، میں غالب ہوں، میں نمایاں ہوں، لوگ مجھ کو جانیں، لوگ مجھ کو پہچانیں، میں ہوں، نفس یہ چاہتا ہے، مت دو اس کو، نفس کو نہیں دینا چاہیے، نفس کو کچلنا چاہیے، تو گمنام رہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ جو کیا ہو؟ العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا بندہ کون؟ العبد، کیسا بندہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، اور کیسا ہو؟ التقی الغنی الخفی، یہ پیارے بندے اللہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں، غنی ہو، محتاج نہ ہو کسی کا، عزت چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، نام چاہیے، عہدہ چاہیے، نہیں، غنی ہو، مستغنی ہو، نہیں چاہیے کچھ بھی، مستغنی ہو، متقی ہو، مستغنی ہو، اور الخفی، وہ چھپا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے نمایاں ہونے کے مقابلے میں، اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ کبھی سامنے آنا پڑتا ہے، ورنہ موقع نہ ملے تو پیچھے ہی رہے ہمیشہ، پیچھے کا مطلب کام چھوڑ کے پیچھے نہیں، کام کے وقت میں آگے آنا پڑے گا، لیکن اس کو اس کے اندر نمایاں ہونے کا شوق نہ ہو، لوگ مجھ کو جانیں، مجھ کو پہچانیں، سراہیں، میں سب سے فرنٹ لائن میں رہوں، اس کو اس کا شوق نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ مزاج اچھی چیز، یہ اعلیٰ انسان ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جو آدمی حجت بازی، مناظرے، بحث مباحثے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، خصومات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اکثر التنقل، ایسا آدمی کبھی ایک بات پہ ٹکا نہیں رہتا ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ، تو کبھی وہ تو کبھی وہ، اس کا دل کبھی ٹکا ہوا نہیں رہتا ہے۔ اہل حق کیسے ہوتے ہیں؟ پہاڑ کی طرح ایک چیز پر ان کا دل جمع رہتا ہے، قال اللہ قال رسول اللہ سن لیا، قال صحابہ سامنے آ گیا، اب جو سالوں سال 30 سال 50 سال 60 سال سے جو چیز ان کے پاس تھی وہی کر رہے ہیں، بس اسی پر جمے ہوئے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کب تک یہ حدیث پڑھنا پڑھانا، کب تک یہ؟ تو کہا الی الموت، موت تک، موت تک ثبات ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں۔ آج بھی قوم پوچھتی ہے کب تک یہ عقیدہ، کب تک یہ درس، اور کب تک یہ؟ موت تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے نہیں، موت تک۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم تتلی مزاج ہیں، ہمارے ہاں کیسا ہے؟ آج یہ، کل وہ، پرسوں وہ، ترسوں وہ، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج مزہ اس میں آ رہا ہے، اس پر جمتے ہیں، جب اس سے دل تھوڑا سا اوب گیا ہم نیا کچھ تو فارمولہ نکالتے ہیں، یہ کرنا ہے اپنے کو، کل اس موڈ خراب ہو گیا، تھوڑا دل بھر گیا، کل تیسری چیز نکالتے ہیں۔ یہ مزاج غلط ہے، یہ مزاج غلط ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حجت بازی میں پڑتا ہے اس کے پاس کوئی ایک فکرہ نہیں ہوتا ہے، وہ آج اس کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، کل دوسرے کی بات سامنے آ جاتی ہے، اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ کوئی آیا مثلا آج آپ کے سامنے بات آئی، بھائی ساری کامیابی اس میں ہے کہ ہم دین کو سیکھے سکھائیں، لوگوں کا عقیدہ صحیح کریں، لوگوں کی نماز عبادات صحیح کریں، حلال و حرام کی تمیز لوگوں کو ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانے، آخرت کی فکر زندگی میں آ جائے، بس یہ کامیابی ہے۔
بہت اچھی لگی بات, آنا شروع ہوا, بیٹھنا شروع ہوا, درس میں آنے لگا. کوئی باہر مل گیا ایسا, کہاں جا رہا؟ جا رہا کاپی پین لے کے. ارے کب تک بیٹھا رہے گا؟ دنیا میں ریولوشن لانا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کیا ہو رہا مسلمانوں کا؟ ادھر ظلم ادھر ظلم, سیریا میں, ادھر افریقہ میں, امریکہ میں, ادھر ادھر ایسا ہو رہا ہے. کچھ کاروائی کرنا کہ نہیں کرنا؟ آگے بڑھ, اللہ کی حکومت کب قائم ہوگی زمین پہ؟ خالی اتنے گھر میں. تو اب کیا ہو گیا اس سے؟ نہیں بھائی دین آنا چاہیے زندگی میں. ارے سن, بیٹھ ادھر, آج کا درس میرے ساتھ. بیٹھ گیا اس کے ساتھ, سنا بولا, لڑا تھوڑا, ہاں, اس کی بات دماغ میں بیٹھ گئی. اب درس سے غائب. اب کون سے درس میں جا رہا ہوں؟ سیکریٹ درس میں جا رہا ہوں. پھر وہاں بیٹھ کے سیریا, زامبیا, فیجی, اس طرح ان کے بارے میں چل رہا ہے. وہ بھی نہ ہجرت نہ جنگ نہ کچھ, خالی بڑبڑ. پھر تھوڑے دن ایسا لگا یار یہ کیا ہے, یہ مزہ نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. تم جنگ بول رہے لیکن کر رہے نہیں, تم بڑی بڑی باتیں کر رہے لیکن نہیں. پھر ان سے حجت ہو گئی. پھر تیسرا ایک ملا, دیکھ ان کے بھی چکر میں مت آ, ان کے بھی چکر میں مت آ. سچا رپورٹ دیکھا تو, مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, اپنے بچوں کو اسکول نہیں ہے پڑھنے کو اچھے. اسکول ابھیان میں شروع کر رہا ہوں, اس کے پیچھے ہو گئے, اس کے ساتھ ہو گئے. تیسرا کوئی ملا, ارے مسلمانوں کی نکاح وغیرہ, کوئی آدمی ملا, مسلمانوں کے جاب, کوئی کچھ اور ملا. آدمی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس کا دل بدلتا رہتا ہے. قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس میں ثبات ہو, ٹھوس ہو. جس چیز کو صحیح سمجھا ہے اس نے, اس پر جمع رہے چاہے موت تک. جیسے آدمی آج پوچھتا ہے کب تک صبر کرنے کا, جب تک صبر, مرنے تک صبر. بتا کون سی تاریخ کو چھوڑنے کا حکم ہے اللہ کا؟ 40 سال تک صبر کرو, اس کے بعد چھوڑ دو صبر. صبر کب تک کریں گے؟ علم کب تک حاصل کریں گے؟ دین پر کب تک چلیں گے؟ نماز کی کب تک تلقین کریں گے؟ کب تک حق کے لیے ہم سیکھنا سکھانے کا عمل کرتے رہیں؟ کب تک؟ مرنے تک. مرنے تک. یہ مزاج آدمی بنا ہے. ثبات زندگی میں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جو آدمی حجت بازیوں میں بزی ہوتا ہے, ہر ایک سے لڑنے والا بنتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر التنقل. وہ آج کچھ ہے, کل کچھ اور ہو جاتا ہے, پرسوں کچھ ہو جاتا ہے. وہ کسی ایک چیز پہ اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا ہے, اطمینان اس کے دل کو نصیب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یہ امام الدارمی نے اس کو نقل کیا ہے. اس بات کو یاد رکھیں, بلکہ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. العوام ابن حوشب کہتے ہیں ایاکم والخصومات فی الدین فإنها تحبط الاعمال. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں ایاکم والخصومات فی الدین, دین کے معاملات میں حجت بازی, لڑنا, بحث مباحثے, اس سے بچنے کی کوشش کرو, بچو اس سے. کیوں؟ کہتے ہیں فإنها تحبط الاعمال, اس لیے کہ آدمی کے اعمال کو یہ چیز برباد کر دیتی ہے. لڑنے میں بعض اوقات آدمی کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو کبھی اللہ کی شان میں, کبھی رسول کی شان میں گستاخی ہوتا ہے. جیتنے کے لیے آدمی بول دیتا ہے. مثلا کوئی آدمی شرک پہ اڑا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ توحید پر بحث کر رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ توحید مانے. اللہ کی بڑائی بتانے میں کبھی نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. نہیں ہونا چاہیے ایسا. لہٰذا ایک آدمی بعض اوقات ایسی بات بول جاتا ہے حجت بازی میں جو جیتنے کے لیے ہوتی ہے, غالب آنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک سخت ہوتی ہے, آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. اور اکثر اوقات آپ دیکھیے کہ جو اکثر حجت بازی کے میدان میں چیمپئن ہوتے ہیں, عمل کے میدان میں کورے ہوتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ, کیونکہ مناظرہ, حجت بازی آدمی کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی سخت کر دیتی ہے. دل کی جب سختی زندگی میں آتی ہے, نصیحت کا اثر دل پر نہیں ہوتا ہے, اور آدمی کا دل سخت ہونے کے بعد زندگی میں بے عملی آتی ہے, زندگی میں ریاکاری آتی ہے, زندگی کے اندر اپنی ذات کو چمکانے کا مزاج پیدا ہوتا ہے.
اور آدمی اللہ کے لیے جینے کی بجائے اپنی ذات کے لیے جینے والا بنتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ بن باز سے کچھ بدعتیوں نے کہا ہم کو آپ سے ڈیبیٹ کرنے کا ہے، عبادی، خوارج کی قسم ہے عبادی، انہوں نے کہا ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ بن باز نے کہا نہیں کرنے کا، ہم کو بولو کیا بولتے ہیں، ہم نہیں کرتے ڈیبیٹ۔ اب ہمارے طرح کوئی بیٹھا ہوگا مجلس میں، کرنے کا تھا نا، عالم بعض اوقات کہتا ہے نہیں بحث نہیں، بتاتا ہوں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو، لیکن پبلک کیسا بولتی ہے ہونا چاہیے ڈیبیٹ، میں سیٹنگ کرتا سب، ہاں میں پولیس پرمیشن نکالتا اور میں سارا کرتا ہوں، وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ شیخ بن باز عالمی سطح کے بڑے عالم ہیں، کوئی بھی چنٹو پنٹو آ کے ان سے بحث کرے گا، شیخ بن باز کی عزت تو جتنی اتنی رہنے والی ہے، اس کی عزت بڑھ جائے گی ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے۔ بعض اوقات اہل باطل مشہور ہونے کے لیے مشہور کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اب وہ مشہور اگر ان کو موقع دے دے تو ان کو بھی مشہور بنانے کا، کل یہاں تھے آج یہاں بننے کا ان کو موقع مل گیا۔ اہل حق جانتے ہیں کن کو بٹھانا کن کو نہیں بٹھانا، لیکن عوام اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے، عوام اس کو سمجھ پاتی ہے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں سے کیا کرو، اعراض کرو۔ اگر ہر ایک سے جیتنا ہوتا تو اللہ کیا بتاتا، جاہلوں سے بھی لڑو، عالموں سے بھی لڑو، اچھوں سے بھی لڑو، بروں سے بھی لڑو، حد سے جیتو۔ اعراض کرنے کا مطلب کیا، اوائڈ کرو، اوائڈ کرو اس کو۔ جب جیتنا ہے تو اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا بتایا، ہر جگہ لڑنا سکھایا اللہ نے، اعراض بھی تو سکھایا نا۔ تو اعراض کا مطلب ہے کہ آپ اوائڈ کرو۔ یہ عالم جانتا ہے کہ کہاں اوائڈ کرنا ہے کہاں نہیں، لیکن جاہل ہر جگہ کودتا ہے جہاں نہیں کودنا چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے، ایک معمولی ڈاکٹر بھی جانتا ہے بھئی ہمارے ہاسپٹل میں علاج ہونے والا نہیں، اس کو تم کو کیا کرنا پڑے گا، بڑے ہاسپٹل میں لے جانا پڑے گا، کہ لاؤ میں کرتا نہیں کرتا، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سمجھداری آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ کون سا کیس میری طاقت کے مطابق ہے، کون سا کیس میری طاقت کے باہر ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بعض اوقات بحث کرنے سے ان کا شبہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے، اس کا شک دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر سمجھ میں آیا، کبھی شیعہ سے بحث کی، کبھی قادیانی سے، کبھی خارجی سے، کبھی مرجی سے، کبھی کسی اور سے، معتزلی سے بحث کرنے کے بعد دل میں شک بیٹھ جاتا ہے، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس نے بتایا آپ کو کرنے کے لیے؟ علماء کے حوالے کیجئے بحث مباحثے کو، یا پھر آپ اتنا علم حاصل کیجئے اور پھر اس میدان میں آئیے، بغیر علم کے نہیں، بغیر علم کے نہیں۔ لہٰذا یہ چیز آج کے لیے کافی ہے، اور اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ کم علم کے ساتھ اہل باطل سے بحث و مناظرہ کرنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور سلف کا اس بارے میں منہج کیا ہے۔ تو 12 چیزیں ہم نے مکمل کی ہیں، انشاءاللہ اگلی چیز ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔